وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن ام الكتاب واخر متشابهات. محترم حاضرین اور حاضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہیں. سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری صورت ہے اور قرآن کی بڑی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس صورت کے کچھ فضائل آئے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تم پر سایہ بن کر آئیں گے، اور یہ سایہ اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہوگا. صحابہ اکرام اپنی درمیان ان صحابہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بکثرت پڑھا کرتے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسے تم پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بنے گا. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم پر قرآن کو نازل کیا، اور اس میں محکمات والی آیتیں ہیں، یعنی جن کا معنی مفہوم واضح ہے، ایسی آیتیں ہیں، اور یہی اکثر قرآن ہیں. اس کے علاوہ کچھ متشابہ آیتیں ہیں جن کا معنی اور مفہوم علم میں رسوخ رکھنے والے ہی جانتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہیں، جو ایمان کے کمزور ہیں، وہ اکثر قرآن کو چھوڑ کر اس قرآن کے حصے پر توجہ دیتے ہیں جس کا معنی عام لوگ نہیں جانتے. مقصد فتنہ انگیزی ہے، مقصد اپنے دل سے اس کی منمانی تفسیر کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو متشابہ آیتیں ہیں، ان کا حقیقی معنی اور مفہوم صرف علم میں بلند پائے کے لوگ ہی رکھتے ہیں، جبکہ عام ایمان والے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے، لہذا اس سے علم رکھنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. محترم حاضرین، جیسے کہ اس سے پہلے درس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کے اندر 6200 سے زیادہ جو آیتیں ہیں، اس میں 500 ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے احکام بیان کی. ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربی زبان آنی چاہیے، نحو و صرف، بلاغت، عربی کے اصول و قاعدے. اس کے علاوہ 5700 جو آیتیں ہیں، اگر صرف کوئی آدمی عربی زبان جانتا ہے اور علماء کی تفسیروں میں سے معروف تفسیر کو پڑھ لیتا ہے تو وہ قرآن کی 90% سے زیادہ حصے کو آرام سے سمجھ سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں عیب ہوتا ہے، جو اصل میں فتنہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان واضح قرآن کو چھوڑ کر قرآن کی ان آیتوں کو چنتے ہیں جن کے معنی کو اللہ نے کھل کر بیان نہیں کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ قرآن تو تمہارے لیے کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں کیوں رکھی جس کا معنی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ علماء بتاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں اور وہ لوگ جو حقیقت میں شیطان کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے اس کا معنی انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. اس لیے علماء اکرام نے اس متشابہ آیات کے حوالے سے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ان کا علم مضبوط ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی ساری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری بات، جن آیتوں کو اللہ نے متشابہ آیات کہا ہے، وہ ان آیات کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں جس کے اندر اللہ نے معنی کو کھل کر بیان کیا. چلیے مثال سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى،
کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ بس یہاں بتایا گیا کہ اللہ مستوی ہے، کیسے ہے، کب ہے، کیوں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں دیا گیا۔ لہذا ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ مانیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیا ہم کہیں گے کہ اللہ ویسے ہی مستوی ہے جس طرح کہ ایک حقیر بندہ مستوی ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں، اگر یہ کرسی ہٹا دی جائے تو میں نیچے گر جاؤں گا، گویا اس کرسی کی ضرورت مجھے ہے۔ یہ ایک عام حقیر انسان کی مثال ہے۔ کہ اللہ کے بارے میں ایسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عرش کی ضرورت ہے، اللہ کو بھی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے جیسے قرآن میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، نہ اللہ کی ذات کے جیسے، نہ اس کے اسماء، نہ اس کے صفات، نہ اس کے افعال کے جیسے۔ تو لہذا الرحمن عرش پر مستوی ہے، ہم اس کو مان لیں گے، اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جنہیں اللہ دن رات جس کے ذریعے صدقہ کرتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف باندھ کر آئیں گے۔ اللہ کیسے آئے گا؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کی عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے معنی کو کھول کر ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا ہے، اور یہ آزمائش ہے کہ کون آدمی ان پر حقیقی ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو ان کے پیچھے پڑھ کر منمانی تفسیر کر کے گمراہی کو اپنا مقدر بناتا ہے۔ یہ ایمان والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کے دل میں بیماریاں ہیں، وہ انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ محکم معلوم ہے نہ متشابہ معلوم ہے، جنہیں عام طور پر جاہل لوگ کہا جاتا ہے، بس قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے احکام انہیں پتہ ہیں، نہ قرآن کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سورت کو پڑھیں تو آل عمران کا قصہ ذکر کیا، جیسے کہ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کون ہے؟ عمران یہ بنی اسرائیل کے بزرگ لوگوں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا، ان کی بیوی کا، اسی طرح ان کی بیٹی کا اور ان کے نواسے کا تفصیل سے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ قصہ اگر بیان کیا جائے تو حضرت عمران، ان کی بیوی نے اللہ سے نظر مانی۔ کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ، میری پیٹ میں جو اولاد ہے اس کو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا، لیکن جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی نکلی، تو اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے ہوئے امرأت عمران کہنے لگی اے اللہ یہ تو بیٹی نکلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کیا، اللہ نے اس بیٹی کو قبول کیا، اور امرأت عمران نے اس کا نام حضرت مریم علیہ السلام رکھا۔ حضرت مریم کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا گیا، وہ دن رات رہتی، اللہ کی عبادت کرتی، اور ان کی کفالت کو ایک نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ حضرت زکریہ ان کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہوا کہ حضرت زکریہ جب حضرت مریم کے اس کمرے میں داخل ہوئے تاکہ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بغیر موسم کے اور بغیر کسی کے لائے ہوئے پھل موجود ہیں، جبکہ کھانے پینے کا انتظام خود حضرت زکریہ کرتے تھے۔ تو سوال کیا کہ مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا حضرت زکریہ کے دل میں آیا کہ جب اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، جبکہ وہ بوڑھے تھے، سر کے بال پک چکے تھے، ہڈیاں گل چکی تھی، اور ان کی عورت بانجھ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو بیٹا دے گا، اور اللہ اس کا نام یحییٰ رکھتا ہے۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ اب آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں۔ حضرت زکریہ نے کہا اے اللہ مجھے کوئی نشانی دے، تو جو کہتا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس کو اطمینان بخشنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 دن تک تم بات نہیں کر پاؤ گے سوائے ہاتھ کے اشاروں سے۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ محترم حاضرین، جب یہ مکمل قصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس قصے کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ چلیے اگر قصے کی شروعات سے شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی حضرت امرات عمران ان کو اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلما وضعتها قالت، کہ جیسے ہی عمران کی بیوی نے اس بچے کو جنم دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے لفظ وضع کا ذکر کیا۔ وضع کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو نیچے رکھنا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مریم نے امرأت عمران نے انہیں نیچے رکھا۔ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کیونکہ جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے تو بڑی تکلیف سے وہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، گویا کوئی آدمی کسی وزن کو اپنے پاس اٹھا کر رکھتا ہے، اور وہ معصوم بچہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے اتنا کمزور بدن ہے کہ ہلکی سی تکلیف اس بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی بچے کے ساتھ ایک عورت اڑتی ہے، بیٹھتی ہے، سوتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ انہی ساری تکلیفوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کسی بوجھ کو اٹھانے سے ذکر کیا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی بھی حمل کا مرحلہ کسی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا، بلکہ ویسے ہی دشوار ہے جیسے کوئی آدمی کسی وزندار چیز کو پکڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالت ربی انی وضعتها انثی، حضرت عمران یعنی عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا تھا، ارادہ کیا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے گھر میں دوں گی، لیکن جب بیٹی ہوئی تو اب ان کا ارادہ ڈگمگانے لگا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کیا، اللہ سے معافی مانگی، کہا کہ اے اللہ یہ تو بیٹی ہوئی۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے، جس طرح ہم اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے عذر طلب کرتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ جب بھی آپ سے غلطی ہو آپ اللہ تعالیٰ سے عذر تلاش کریں۔ اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، کہنے لگی کہ یہ جو لڑکا ہے یہ لڑکی کی طرح ہو نہیں سکتا، یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ لڑکے کے جیسے ہو نہیں سکتی۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ مرد اور عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بنیادی فرق رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جائے جسمانی طبیعت کے اعتبار سے مرد و عورت میں فرق ہے، اخلاق کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، معاملات میں ایک دوسرے سے دونوں الگ ہوتے ہیں، بلکہ اسلام کے بعض احکام میں مرد و عورت الگ ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جائے بدنی قوت، جسمانی قوت اللہ نے مردوں کے پاس زیادہ دی، مال کی تکلیف، مال کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی، عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کچھ جگہوں پر بنیادی فرق ہے، روزے میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں لڑنے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی، دعوت کے کام کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی، خاندان کی ذمہ داری مردوں کو دی گئی، اور حجاب اور لباس کے مسئلے میں بھی مرد اور عورت کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ مرد و عورت ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن دور حاضر کے اندر ہم اکثر لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں، اور جنڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے جسے اسلام سرے سے خارج کرتا ہے کہ مرد یا عورت کبھی برابر ہو نہیں سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے جسم، ان کی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے انہیں ذمہ داریاں دی ہیں، اور ایسا ہی معاملہ مردوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد حضرات جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائیں، بہت سارے کمانے کے مسئلے میں وہ اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے، یا وہ ماں باپ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، بچیوں کو پڑھاتے اس نیت سے ہیں کہ وہ آگے جل کر جاب کریں گی، وہ گھر کے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گی، جبکہ کمانے اور خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر دی، عورتوں پر نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں بھی مردوں کے کام میں تدخل کرتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، وہ اولاد کی تربیت کرے، لیکن بہت ساری عورتیں اس کا غلط فائدہ اٹھا کر گھر کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا وہ دور ہے کہ جہاں پر مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی عورتوں کو جو باپردہ ہیں اور اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کیا ہم عورتوں کا کام صرف بچے پیدا کرنا اور گھر کے کام کرنا ہے؟ اب
بتائیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذمہ داری دی کیا ہے؟ یہی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہے، اولاد کی تربیت کرے، بچوں کو پیدا کرے، یہی کام عورتوں کا ہے۔ اگر کوئی عورت اس کام کو عیب سمجھتی ہے تو حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ذمہ داری دی اس پر انگلی اٹھاتی ہے۔ اس کے علاوہ کل مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف کمانا اور عورتوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یقیناً مردوں کی جانب سے ایک ایسی نااہل کی ذمہ داری ہے جسے کیا ہے وہ اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتے ہیں۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی ہے مرد اسے سمجھے، اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگے، اور عورت کو جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اسے سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی۔ حضرت امرات عمران نے جب نظر مانی تو کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہوگا وہ تیرے لیے کیا ہے، تیرے گھر کے لیے میں اسے دے دوں گی۔ اب نہیں جانتی تھی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تو اس سے علماء اکرام نے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز کی نظر مانتا ہے جو مجہول ہے، یعنی اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، تو ایسی نظر انسان مان سکتا ہے، نظر ماننا جائز ہے۔ جیسے کہ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو کعبۃ اللہ میں ذبح کروں گا۔ نظر مانی، 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اب 10 بیٹے میں سے کسے ذبح کریں گے؟ قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ عبداللہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، مگر سب سے زیادہ عبد المطلب کو پیارے تھے، تو لہذا انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ کو ذبح کرنے کے بجائے 100 اونٹ بطور دیت دے کر انہیں بچا لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحتین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل جن کو ذبح حضرت ابراہیم نے کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے عبداللہ جنہیں ذبح کرنے کی نیت ان کے دادا عبد المطلب نے مانی تھی۔ محترم حاضرین، تو پتہ یہ چلا کہ انسان ایسی مجہول چیز کی نظر مان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے اندر، سورت کے اندر کچھ اور بنیادی باتیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، جیسے ہی امرات عمران کی یہاں بچی پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ تو پہلی چیز اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو جائے اسی دن آپ بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم نے کیا تھا۔ دوسری بات کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے۔ اسلام نے بچے کا نام رکھنے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، لیکن اگر مرد عورت کو اجازت دے تو وہ اپنے اولاد کا نام رکھ سکتی ہے، جس طرح کہ مریم نے حضرت مریم کا نام رکھا تھا۔ اس کے علاوہ آگے سورت میں دیکھیں اللہ کہتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مریم نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تعالیٰ میں مریم اور ان سے جو اولاد پیدا ہونے والی ہے ان سب سے شیطان کی پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شیطان سے بچا لے۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالتے ہوئے کہا کہ انسان اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں دعا کر سکتا ہے، جبکہ ابھی موجود نہیں ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹے کی جو اولاد ہوگی، بیٹی ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی اس کے لیے پہلے ہی سے دعا کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مریم نے کی۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں رزق پاتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو جو ذمہ داری دی وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً، کلما یعنی جب جاتے وہ اس چیز کو پاتے۔ اور دوسری اہم بات، کرامت اولیاء یہ حق ہے، کرامت اولیاء یہ حق ہے۔ حضرت مریم یہ نبی نہیں تھی، جتنے انبیاء تھے سب مرد تھے، ایک نیک عورت تھی، لہذا نیک عورت کے پاس کوئی ایسا چیز کا ہونا جو بغیر موسم کے ہو، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے، اور کرامت اولیاء حق ہے، اور یہی منہج اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا وہاں گئے اور بغیر موسم کے پھل دیکھا تو حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اللہ کے نبی بھی ہیں تب بھی آپ اللہ سے بے نیاز نہیں ہیں، اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کے ضرورت مند ہیں۔ حضرت زکریا نے بے موسم کے پھل دے کے فوراً اللہ سے دعا کی۔ دوسری چیز کہ مومن آدمی کیا کرتا ہے، ہر چیز سے نصیحت لیتا ہے، نصیحت۔
حضرت زکریا نے جب بغیر موسم کے پھل دیکھے تو فوراً نصیحت لی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ ایمان والے اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ کر نصیحت لیتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ جو حکمت ہے یہ مومن کا ایک گم شدہ مال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے دعا کرتے ہوئے کہا ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے پاک ذریت یعنی پاک اولاد دی۔ اس سے علماء نے کہا کہ جب بھی آدمی اولاد مانگے تو کبھی یہ نہ کہے اے اللہ تو مجھے اولاد دے، کیونکہ کچھ اولاد اچھی بھی ہوتی ہے اور کچھ اولاد ماں باپ کے لیے فتنہ اور عذاب کا باعث بھی ہوتی ہے، اس لیے جب بھی اولاد مانگے تو کیا کہے ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے پاک اولاد دے۔ اور پاک اولاد پانے کا سب سے بہترین طریقہ دعا ہے، اللہ سے دعا مانگے، یقیناً اللہ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے لوگوں کی دعاؤں کو سن کر انہیں نیک اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آگے قصہ چلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمًا يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز لگائی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آواز لگائی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ نماز پڑھنے والا جواب نہیں دے سکتا، وہ آپ کی بات کو سنے گا اور اس کا جواب اشارے سے دے گا۔ حدیث کے اندر بھی اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور مؤذن جو ہے اقامت دے رہے تھے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی آئے، ابن عباس سے کہا کہ فجر کی تم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، جبکہ 2 وہ اور 2 جو اللہ کے نبی پڑھانے والے تھے۔ حضرت ابن عباس نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے ان سے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے سورج گرہن ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور عورتیں پیچھے تھیں، لہذا جیسی اسماء مسجد میں آئیں دیکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنی بہن کے پاس جا کر کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، لوگ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے نماز ہی کے اندر آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ بتانا چاہتی تھی کہ سورج اور گرہن کا مسئلہ ہے، لہذا وہ سمجھ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْرَأْتِي عَاقِرٌ، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ سے کہا اے اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب یہاں تصور کریں کہ حضرت زکریا نے اپنی بیوی کو بانجھ کہا تو کیا یہ عیب لگانا تھا؟ تو علماء اکرام اس میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی چیز اپنی بیوی کے اندر ناپسند ہو تو اپنی ناپسند چیز کو لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے، بس عیب کی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، نہ کہ میں اپنی بیوی کے اندر کوئی عیب لگا رہا ہوں، تو اسے علماء نے درست قرار دیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت زکریا کو اولاد کی خوشخبری دی تو حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی مانگی، تو اللہ نے کہا کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کریں گے، صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے جواب دیں گے۔ اب یہ بات علماء کے نزدیک بڑی معروف ہے کہ ہاتھ کا اشارہ بھی یہ عبارت کے قائم مقام ہے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے کسی کو کوئی بات کہیں تو جو زبان سے نکلتی ہے جو ہاتھ کا اشارہ ہوگا دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت ہے، جیسے کہ حضرت مریم ہی کے قصے میں ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر لوگوں کے پاس آئی تھی تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ اولاد تمہیں کہاں سے ہوئی؟ حضرت مریم نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو اشارہ بھی یہ انسان کے زبان کے قائم مقام ہے، اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کے اشارے سے یا کسی چیز سے مذاق اڑاتا ہے، آنکھ کے ذریعے، منہ کے ذریعے یا اس کی ایکٹنگ کر کے، اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی زبان سے کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد جب ہم قصہ آگے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے،
اللہ نے تم کو چنا ہے۔ بہت سارے حضرات کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، عورتیں یہ اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہیں، جبکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مردوں کو چنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی عورتوں کو چنا ہے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ جو اس سورت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں پر چنا ہے تو تم کیا کرو؟ سجدہ کرو، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو رکوع کرنے کا حکم دیا، وہاں پر اللہ نے الراکعین کہا، الراکعات نہیں کہا۔ یعنی گویا اللہ کا پیغام تھا کہ جو مرد حضرات عبادت کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عبادت کے مسئلے میں آگے نہیں بلکہ مردوں کو عبادت کے مسئلے میں آگے رکھا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مرد عورتوں سے عبادت میں ہمیشہ آگے، مرد عورتوں کی عبادت میں ہمیشہ آگے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم قرآن و حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جہنم میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب جنت میں سب سے زیادہ مرد جائیں گے، اور مرد عبادت میں ہمیشہ عورتوں سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں صاف کہا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے مسئلے میں بہت سارے مرد مکمل ہیں مگر عورتوں میں صرف 2 عورتیں مکمل ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ عبادت کے مسئلے میں بہت مرد مکمل ہیں مگر عورتوں میں 2 ہی عورتیں مکمل ہیں، ایک حضرت مریم بنت عمران اور دوسرے آسیہ بنت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہی 2 مکمل ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی ذمہ داری، چاہے وہ نبوت کے حوالے سے ہو، دعوت کے حوالے سے ہو، عبادت کے حوالے سے ہو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے حوالے سے ہو، یہ ساری ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے، کیونکہ مرد عبادت کے مسئلے میں ہمیشہ عورتوں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ذمہ داریوں میں عورتوں کو پیچھے کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ نے کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، کہ ایسی قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی جنہوں نے کسی عورت کو اپنا سرپرست بنا لیا، عورت کو کیا ہے اپنا ذمہ دار بنا لیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب میں برابر نہیں ہوں گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو کیا ہے اس کے لائق ذمہ داریاں دی ہیں۔ اگر مثال سمجھانے کے لیے کہا جائے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں عبادت کریں گے تو مرد کی عبادت ہمیشہ مکمل ہوگی۔ یہ ایک پیمانہ ہے، تو پیمانہ عبادت ہے، نہ کہ پیمانہ صرف مرد ہونا ہے۔ جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں لہذا میری چلے گی، اسلام اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ اگر مرد نافرمان ہے، عورت اللہ کی فرما بردار ہے، تو ایسی عورت ایسے نافرمان مرد سے افضل ہے۔ تو عبادت یہ طے کرتی ہے کہ افضل کون ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ ڈرنے والا ہے وہ افضل ہے۔ لیکن فیصلی بات یہی ہے کہ مرد حضرات عورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائی ہوئی باتوں کو سن کر اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔